اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ساتھیوں کو کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس محفل پاک کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور مبارکباد دوں گا آپ تمام کو، حاضرین محفل کو بھی اور تمام پارٹیسپینٹس کو بھی، کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو اس محفل پاک میں شرکت کرنے اور اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً آواز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آواز اگر خوبصورت ہو تو یقیناً یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن صرف آواز کا ہونا یا آواز کا خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا، نبی کی نعتیں پڑھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ آپ کو بہت سارے خوبصورت آواز والے ایسے بھی ملیں گے جو اپنی زبانوں سے عمر بھر کفریہ شرکیہ کلمات پڑھتے رہتے ہیں، وہ چیزیں پڑھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی کی نعتیں سننے والے کان عطا فرمائے اور نبی کی نعت پڑھنے والی زبان عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کی عمر کا اچھا خاصا حصہ، یا میں کہوں تو پوری عمر گزر گئی حضور کی نعت پڑھنے میں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ حضور کی نعت عمر بھر پڑھنا یہ تو بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ اگر ایک نعت کے چند اشعار یا حضور کی تعریف میں چند کلمات بھی کہنا اللہ نے قبول کر لیا تو یقیناً وہی چند کلمات قیامت میں نجات کی ضمانت بن جائیں گے۔ اور جو عمر بھر نعتیں پڑھتا رہے، آپ سوچیں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قابل مبارکباد ہیں وہ والدین، وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نعت شریف پڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور یقیناً وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں جو بچپنے ہی سے حضور کی نعتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شاخ کرلا کے ذریعے اس سفر کا آغاز 18 سال پہلے ہوا تھا۔ ان 18 سالوں میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ چلے گئے، بہت سے ایسے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے اب دنیا سے رخصت ہو چکے، اور بہت سے ایسے جو کل اس ماحول سے جڑے ہوئے تھے اور آج اس ماحول سے دور ہو گئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام سے بھی جو شروع کے دن کے ساتھی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ 18 سالوں سے ہم اس کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس راستے میں استقامت عطا فرمائے، اور اسی راستے میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ ابراہیم بھائی، ابرار بھائی، شازیب بھائی، اسد بھائی، اگر 18 سال پہلے سوچیں تو یہ کس عمر کے رہے ہوں گے، اور آج یہ کس عمر کو پہنچے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کبھی جونیئر گروپ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور 3rd نمبر بھی ان کا نہیں آتا تھا، اور آج آپ دیکھیں کوئی جج بنا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، اور کوئی IT ہینڈل کر رہا ہے، تو یقیناً یہ سب اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اللہ رب العزت یاد رکھے، میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں
کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، جو کچھ میں کر رہا ہوں، نہ آپ کوئی کمال کر رہے ہو نہ میں کوئی کمال کر رہا ہوں، بلکہ ہم سب جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ اور یہ میرے رب کا یقیناً فضل و کرم ہے کہ وہ ہم جیسے نکمے ناکاروں سے دین کا کام لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہوں گا تمام ان ساتھیوں سے جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا ہے، کہ جس منہ سے، جس زبان سے حضور کی نعت پڑھی ہے، اب اس زبان کو حضور کی نعت ہی کے لیے بچائے رکھنا۔ اب اس زبان پر کسی دنیا والوں کی زلف کا تذکرہ نہ آئے، اس زبان پر کسی اور کے چہرے مہرے کا ذکر نہ آئے، اب اس زبان پر کسی اور کے حسن و جمال کی بات نہ آئے، کیونکہ اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ تو کیوں ہم کسی اور کی بات کریں؟ آؤ اس کی تعریف کریں کہ جس کی تعریف خود میرا رب فرماتا ہے۔ آؤ اس کی تعریف کریں کہ جس کی تعریف سیدنا صدیق اکبر نے کی، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات نے کیا۔ ہم تو آج ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی کا حسن و جمال کیسا تھا؟ اگر یہ پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھ لو، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، جناب اویس قرنی سے پوچھ لو، کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کی، ان کے رخ عنبری کی زیارت کی، ان کے زلف عنبری کی زیارت کی، آپ ان سے پوچھو کہ میرے نبی سے بڑھ کر کیا کوئی حسین و جمیل تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو یہاں ایک روایت میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، دل میں بیٹھ گئی تو زندگی بھر یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ۔ وہ جبرائیل جنہوں نے 1,24,000 40,000 کم و بیش تمام انبیاء کو دیکھا ہے، سارے نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور وہ جبرائیل جن سے کائنات کا ذرہ ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا جبرائیل آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی آتے تھے، نبی آخر الزماں کے زمانے میں بھی آتے رہے، اور آج بھی جبرائیل آتے ہیں۔ آپ نے لیلۃ القدر میں سنا ہوگا کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو ہزاروں سال سے جو جبرائیل زمین پر آتے رہے، جنہوں نے صرف عام انسانوں کی نہیں بلکہ انبیاء کے چہروں کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی، ان کی محفلوں میں شامل ہوتے رہے، ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تم نے ساری کائنات میں کیا دیکھا؟ بڑی طویل روایت ہے، مختصر مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تم نے ساری کائنات میں کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے پوری کائنات میں جو دیکھا وہ دیکھا، لیکن قسم اللہ کی میں نے پوری کائنات میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے، آپ سے زیادہ کسی کو حسن و جمال کا پیکر نہیں پایا، آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں پایا، آپ سے بہتر نہ کسی کا رنگ ہے، آپ سے بہتر نہ کسی کا چہرہ ہے، آپ سے بہتر نہ کسی کا قد ہے، آپ سے بہتر نہ کسی کا جسم ہے، آپ سے بہتر نہ کسی کی زلفیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تعریف کرتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو بتائیں جس رب نے جس کائنات میں جس سے خوبصورت کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا، اب اگر تعریف کرنا چاہتے ہو اپنے جیسے عام انسانوں کی کبھی تعریف مت کرنا، کسی ایسے کی تعریف نہ کرنا کہ اس کی تعریف قیامت میں پکڑ کا سبب بن جائے، کہ اس کی تعریف کرو تو نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں، بلکہ اس کی تعریف کرنا کہ تعریف کرنے کے بعد دل کو سکون بھی ملے گا، رب بھی راضی ہوگا، اور تعریف کا ایک ایک جملہ نام اعمال کی نیکی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور یہی تعریف قیامت میں جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ تو جس زبان سے محبوب کی نعتیں آج پڑھی ہیں، اس زبان کو محبوب کے لیے بچائے رکھنا کہ انشاءاللہ اب یہ زبان کھلے گی تو یا تو اللہ کا کلام ہوگا یا تو رسول اللہ کی نعتیں ہوں گی، کہ انشاءاللہ دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، کہیں آمین۔ محمد ممجد پکارا کروں میں،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں بس آخر میں جاتے جاتے پھر سے مبارکباد دوں گا تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے تمام ساتھیوں کو جنہوں نے بڑی محنت کی، اور بالخصوص میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے شاخ کرلا کے نگراں عالی جناب الیاس اشرفی صاحب قبلہ کہ جن کی قیادت میں الحمدللہ 18 سالوں سے یہ کام ہوتا چلا آیا ہے، نعتیہ مقابلہ ہو، بیانات کا مقابلہ ہو، قرأت کمپٹیشن ہو، الحمدللہ ہمارے تمام ساتھی مل جل کر بخوبی یہ سارے کام انجام دیتے ہیں، اور مجھے خوشی الحمدللہ ہر سال ہمارے اس کام میں امپرومنٹ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 18 سالوں پہلے ہم نے شروعات کی تھی، ہم کہاں تھے، آج ہم کہاں ہیں، تو ہر ساتھی مل کر اپنے اعتبار سے مشورے بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، آئیڈیاز بھی دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری برانچ دن بدن ترقی پا رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ فعل اس کام سے جڑنے والے تمام ساتھیوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور تمام شرکا کی شرکت کو اللہ قبول کر کے قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔